أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما كان من المشركين. سبحان اللہ. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. سبحان اللہ. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. ومن دخله كان آمنا ومن دخله
سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا. تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے. اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. اس میں کھلی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. جزاک اللہ. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کی جانب سے ARY ڈیجیٹل پر شان حرم نشریات جو کہ ظاہر ہے حج 2020 کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے. میں وسیم بادامی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ایک بڑی مختلف کیفیت میں اس سال کا یہ حج آیا ہے. اس صورتحال میں آیا ہے کہ جس کا ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا. ابھی رمضان ہم نے 2 ماہ پہلے اس انداز سے گزارا جو کہ ہم نے تصور نہیں کیا تھا. خانہ خدا کا ہم وہ منظر دیکھ رہے ہیں جو کہ ہم دیکھنے کے عادی نہیں ہیں. اور روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اس انداز میں دیکھا جو کہ ہم دیکھنے کے عادی نہیں ہیں. اور یہ تو دنیاوی اعتبار سے اگر کہا بھی جا سکتا ہو تو اصل بات یہ ہے کہ یہ کہنا میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے کہ جگہیں ویران ہو گئیں، کیونکہ ان جگہوں کی رونقیں میرے اور آپ کے، ہم جیسے گناہ گاروں کے جانے کی وجہ سے نہیں ہیں. ان جگہوں کی رونقیں یہ تو ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم وہاں جا سکیں. لیکن ہاں ظاہر ہے منظر وہ تو نہیں ہے تو دل بڑا اداس ہوتا ہے، دل بڑا غمگین ہوتا ہے. اس لیے نہیں کہ اللہ کا نام رک گیا، وہ تو اللہ کا ذکر تو قائم تھا، قائم ہے، رہے گا. اس لیے نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر رک گیا، نہیں، وہ تو قائم تھا، ہے اور رہے گا. لیکن اس لیے کہ ہم سعادت سے محروم ہو رہے ہیں. ذرا دیکھیے تو صحیح ایک لمحے کو کہ ہم پہلے کس انداز سے ہم جب حج دیکھا کرتے. اگر ہم اس سال 2020 کے حج کے بھی کچھ مناظر، کیا شان، کیا کہنے ہیں، کیا بات ہے، کیا رونق ہے. لاکھوں فرزندان توحید معتاد اندازے کے مطابق 3 ملین افراد پوری دنیا سے، 30 لاکھ کے قریب افراد خانہ خدا کی زیارت کا شرف حاصل کرتے تھے. اور یہ مناظر ہوتے تھے حج کے. ہم ان ساعتوں میں یہ سارے مناظر دیکھ رہے ہوتے تھے. آج رات منی میں قیام ہے، کل وقوف عرفہ ہے، اور یہ ماحول ہوا کرتا تھا. اور پھر ظاہر ہے اس سال کا منظر بڑا مختلف ہے، قطعی مختلف ہے. ذرا دکھائیے گا اس سال کا جو منظر ہے. ہم نے ابھی جو مناظر جو دیکھے ہیں یہ بڑا بدلا ہوا منظر ہے. یہ بہت مختلف ماحول ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس نشریات کے آغاز میں کہ اللہ تیرا گھر ہماری آمد کی وجہ سے رونقوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم محتاج ہیں کہ ہم یہاں جائیں، ہم یہاں سربت سجود ہوں اور اپنی دنیا و آخرت سنوار سکیں. عالم اسلام میں جہاں جہاں نشریات دیکھی جا رہی ہے سب دستے دعا بلند کر کے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بار بار خانہ خدا کی، اپنے گھر کی اور اپنے حبیب کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. جلد از جلد ہم سب کا وہاں جانا ہو اور جس انداز کی رونقیں ہم دیکھنے کی عادی ہیں ویسے ہی ہم دیکھ سکیں انشاءاللہ. اس سال آپ جانتے ہیں
SOPs کے ساتھ یہ سارے کا سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ عازمین حج کے لیے حج سے پہلے اور حج کے بعد 14 دن قرنطینہ میں گزارنے میں کی شرط عائد کی گئی ہے۔ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران منہ پر ماسک پہننے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ طواف کے دوران تمام حاجیوں کو ایک دوسرے سے کم از کم 2 میٹر کے فاصلے پر رہنا ہوگا۔ صحن کعبہ میں اس حوالے سے لائن اور نشانات لگا دیے گئے ہیں۔ حاجیوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ صحن کعبہ میں طواف کرتے ہوئے بھی اپنی اپنی قطاروں میں رہیں۔ نماز کے دوران بھی باہمی فاصلہ برقرار رہے گا۔ خانہ کعبہ کو چومنے اور حجر اسود کا بوسہ لینے کی اس انداز سے اجازت نہیں ہوگی۔ پوری دنیا سے 1000 افراد ہیں جو کہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، جو کہ اس دفعہ یہ سعادت حاصل کریں گے۔ بس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کے بعد میں کلام، چونکہ ظاہر ہے رمضان کے بعد آپ لوگوں سے پہلی مرتبہ اس انداز سے ملنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کلام کا حکم دیا ہے، لیکن جتنی دامن وقت میں جس سے گنجائش ہے اس کے حساب سے ہی۔ اور انشاءاللہ یہ نشریات آج رات گئے تک تقریباً رات 12:30 بجے تک جاری رہے گی، اور کل پھر انشاءاللہ ہم اس نشریات کے پلیٹ فارم سے، ویسے تو آپ کل جو مارننگ شو دیکھیں گے صبح 9 بجے، وہ بھی اسی مناسبت سے ہوگا، اس میں بھی شرکت ہوگی انشاءاللہ، اور پھر کل دوپہر 12 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک بھی انشاءاللہ یہ نشریات جاری رہے گی۔ شان رمضان کے ہی طرز پر شان حرم کی یہ نشریات جاری رہے گی، کہ جس میں کوئز مقابلہ بھی ہوگا، قصے، واقعات، مناجات، یہ تمام تر سیگمنٹس ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ سب ایک بار مل کر گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ دیجیے گا مل کر۔ اللہم صلی اللہ۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب کعبے کی وہی رونق دیکھیں، ہم سب کعبے کا وہی منظر دیکھیں، ہم سب مل کر وہاں جا کر اللہ اکبر کی صدا بلند کریں، اور پھر اللہ سے کہیں، کیا کہیں جب سب وہاں جائیں انشاءاللہ، اور آج یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے سال وہاں جا کر کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ یہی صدا بلند کریں گے کہ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کے دلدل میں سہارا لینے آئے ہیں تیرے کعبے کے آنچل میں۔ لیکن کس انداز سے سہارا لینے آئے ہیں کہ گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ، حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لائے ہیں اپنی اب زبوں حالی، تیری
چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی. اللہ تعالیٰ کا گھر، یہ تیرا گھر ہے تیرے کے آیا ہوں. اور کس عالم میں بھکاری بن کر آئے ہیں کہ غم کے اندھیروں نے یوں گھیرا ہوا ہے. آقا دشوار اب جینا میرا ہوا ہے. تو بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی. نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دو میرے آقا اب نظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی. نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. تو انشاءاللہ نشریات کا آغاز ہو گیا ہے اور ہمارے سارے نعت خواں حضرات یہاں ساتھ تشریف فرمائیں. علماء کرام انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں اور اسی انداز سے انشاءاللہ قصہ، نعت خواں حضرات کے ساتھ نشست، علماء کرام کے ساتھ نشست اور مناجات، یہ سب کچھ ہے آج کی نشریات میں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک